انہاں دی بلندی درجات واسطے اور اپنے تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے بھی باواز بلند صلوات صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الصلاۃ والسلام علی الذی هو اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: اِنَّا لِلَّهِ مَلَكًا يُنَادِي فِي كُلِّ يَوْمٍ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجک آل محمد۔ خداوند منان بحق محمد وعلی محمد علیہ السلام جمیع مومنین مومنات جتنے بیمار ہیں اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی امام زمان دے توسل نال مدد فرمائے، اور مجاہدین اسلام جڑے کہ فلسطینیاں دا دفاع کر رہے ہیں اللہ پاک انہاں دی حفاظت فرمائے۔ جتھے جتھے مسلمان مظلوم ہیں اللہ پاک سارے دی حفاظت فرمائے۔ میرے بزرگان جتنیاں دعائیں آخنا چاہتے ہیں جڑیاں جائز ہیں، خالق اکبر وہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اللہ پاک سے امام زمان دی معرفت نصیب فرمائے، اپنے مولا دی زیارت نصیب فرمائے۔ جتنے میرے بھائی بزرگ دعائیں آخنا چاہتے ہو انہاں دی قبولیت واسطے صلوات چا پڑھو کھا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جناب دے سامنے امیر کائنات دے فرمان دا ایک حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اس تو پہلے تھوڑی جی ایک امام دی شان چارج کراں ہو متوجہ، میں شروع کر دے ماں جی ماشاءاللہ جی۔ ایک شخص مدینے دے وچ بہت بڑا پرہیزگار، بڑا امر بالمعروف کرن والا، لوگاں نوں نہی عن المنکر کرن والا، اتنا نیک ہے، اتنا پرہیزگار ہے، کدی کدی حاکم نوں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریندا ہے۔ حاکم اس دے تقوی دی وجہ تو اس نوں کچھ بھی نہیں آتا، وہی بندہ نیک ہے، ممکن ہے میں اس تے نوں کوئی جواب دیواں بد دعا کرے، میں گرفت چا ونجاں۔ ایک دن تواڈے اور میرے ستویں آقا سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد میرے مولا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے۔ آقا نے اس شخص نوں ویکھ کے اشارہ فرمایا۔ صاحب بہار الانوار نے اس روایت نوں تحریر فرمایا، جس لئے اشارہ فرمایا نا میرے آقا نے، وہی قریب آئے، امام نے ارشاد فرمایا جو تیری اے حالت میں بڑی پسند ہے، جو توں لوگاں نوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے متوجہ کریندا ہیں، لیکن تو معرفت حاصل کر۔ سمجھ آندی پئی نے گل نہیں؟ معرفت حاصل کر۔ ایسا کہ مولا معرفت کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا جو احادیث پیغمبر سن لکھ اور سمجھ، اس نے ڈھیر ساریاں احادیث فقہائے مدینہ دے کولو لکھیاں، امام دے سامنے پیش کیتیاں، امام نے ساریاں احادیث کٹوا دیتیاں۔ امام نے فرمایا مزید معرفت حاصل کر، اور احادیث لکھ کے لے آیا، امام نے وہ بھی کٹوا دیتیاں۔
ایک دن امام علیہ السلام مدینے تو باہر جا رہے ہیں، یہ رستے دے وچ کھڑا ہو گیا، آدھا فرزند رسول میں صحیح معنی وچ معرفت دی تعلیم دے وہ نہیں تا دہاڑے قیامت دے تواڈے نانے دے سامنے میں احتجاج کرے ساں۔ سمجھ آندی پئی نے؟ اچھا، مولا نے امیر المومنین مولا تو لے کے امام صادق تک سارے آئمہ دی اس شخص نو معرفت کرائی۔ یہ یاد ہے ہون ہیس ٹائم چلو پتہ لگ گیا ہے بعد از پیغمبر دے وارث ائمہ اہل بیت ہیں، ہیس ٹائم تو آڈے ہوتے کوئی امام ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، میرے ہوتے کوئی امام نہیں۔ فرمایا پھر تواڈے حجت خدا ہون دی دلیل کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا او جڑا سامنے درخت کھلا ہے نا اس تو ہی آنکھ جو تین موسیٰ بن جعفر حکم دے رہے چال کے سامنے آوان، اس نے امام دا پیغام دیتا، درخت نے اپنی جگہ چھوڑی اور امام دی خدمت حاضر ہو گیا۔ کیوں نہ آوے حکم دیوان والا حجت خدا موسیٰ کاظم آقا، اور بے ساختہ امام دی امامت دی گواہی چ دیتی۔ بس اتنی شان کافی ہو گئی۔ ہون جڑا فرمان پڑھے وہ شروع کر دی بھی ہے صلاۃ واڑی جی، جڑے جڑے سننا چاہتے ہو صلوات پڑھو کا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا انا للہ ملکن ینادی فی کل یوم، جو روزانہ ایک فرشتہ اعلان کریندا ہے روز، اے نہیں کدی کدی، علی ولی فرما رہے ہیں جو روزانہ ایک فرشتہ اعلان کریندا ہے کہ اعلان ہوندہ ہے میرے مولا، علی ولی فرما رہے ہیں اس دے پہلے اعلان دا حصہ ہوندہ ہے لدو للموت، بچے پیدا کرو مرن واسطے۔ سبحان اللہ۔ ہن تسی جی میں سن دے پے ہوتا بھی میں پڑھنا ہے جی، کوئی حلس و جلس و بات بھی میں پڑھ ساں انشاءاللہ، کیونکہ پریشان تو میں ہونا کوئی نہیں۔ 2006 تے ہون 2024 پہلی بار تے کوئی نہیں جی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ماشاءاللہ فرمایا لدو للموت، اولاداں پیدا کرو موت واسطے مرن واسطے، وجمعو للفنا، علی ولی فرما رہے ہیں جمع کرو فنا ہومن واسطے۔ سمجھ آگئی گل دی؟ جمع کر لو فنا ہومن واسطے۔ وبنو للخراب، سمجھ آندی پینے گل دی؟ وبنو للخراب، عمارتاں بناؤ، کوٹھیاں بناؤ، محال بناؤ خراب ہومن واسطے۔ سمجھ آگئی گل دی؟ للموت للفنا، سمجھ آندی پینے للخراب۔ مولوی صاحبان طالب علم بیٹھے تے ناراض نہ ہوئے آئے جی کوئی میری گال بری لگے تا، اکثر طالب علم تو باندھی اگلے طالب علم دی غلطیاں کڈھن واسطے وہی کدھو تھوڑو کدا ہے۔ سمجھ آندی پئی نے گل دی؟ ترے جگہ تے لام دا استعمال ہویا، اے لام لام سببیہ نہیں، سمجھ آئی نے گل دی؟ لام لام سببیہ نہیں، اے لام لام غایت ہے۔ لام غایت کی ہوندی اے للموت للفنا، سمجھ آگئی؟ للخراب۔ حضرت امیر المومنین نے انہاں چیزاں دے انجام دی طرف اشارہ فرمایا، جتنی اولاداں حسین انجام کے حسی کلو نفس ذائقۃ الموت، جتنی بھی اکٹھا کر لے سو انجام کے اسی کلو من علیہا فان، ہر شے فنا ہون والی ہے۔ اس واسطے میرا محترم اسے دے نال دی حدیث اگر کوئی کام آسی تو کوئی نیک عمل کام آسی،
اصول کافی دی ایک روایت حدیث میرے ذہن چ آ رہی ہے، اے تواڈی خاموشی محبت نو ویکھ کے میں وہ بھی سنا کے تے بعد جناب کو دعا چلے ساں ماشاءاللہ۔ حضرت امیر علیہ السلام، اصول کافی دے وچ روایت ہے حضرت امیر علیہ السلام، اور الحمدللہ کسی کیسٹ تو رٹ کے نہ تواڈے سامنے پڑھدا پیا۔ کئی بندے نے ہوندا نا ذہن پتہ نہیں کہ رکھتے باندھ اللہ انہوں نے معاف کرے تو میں نہیں اللہ معاف کرے۔ صاحب اصول کافی نے تحریر فرمایا جلے انسان دا ٹرانسفر ہو ویندا ہے نا جی، یہ ٹرانسفر تارزی ہوندا ہے ہتھو سرگودا یہ جنگ یا لئیا یہ تارزی ٹرانسفر ہے، اصل ٹرانسفر ہے وہ جڑا برزخ والے منے بندے دا ہوندا ہے اس دنیا تو، وہ جلے انسان دا ٹرانسفر ہو رہا ہوندا ہے نا جی، ترے چیزاں مجسم ہو کے بندے دے سامنے آوے سن۔ مولا امیر فرمیندن پہلی چیز مال مجسم ہو کے انسان دے سامنے آوے سی، بندہ حسرت بھری نگاہ دے نال اس مال دی طرف ویکھ سی، میں تن بڑا اوکھا جوڑے ہے۔ سمجھ آئی نہیں گل دی؟ بڑی خوشک جی جی گل شروع ہو گئی ہے، اللہ پاک تو صبر دے سی تے انشاءاللہ اجر بھی دے سی۔ بڑا میں تن اوکھا جوڑے ہے، بڑا میں تن اوکھا کمائے، نہ میں می ویکھے نہ میں جھکڑ ویکھے، تیرے واسطے میں لوگاں نو آدم ہوں، میرے واسطے فرض بیٹھے تے حج بھی میں نہیں کیتا۔ سمجھ آندی بھی نہیں گل دی؟ تین میں دبا تے رکھی رکھے تے اسی جو مال امام تے مال سادات بھی کوئی نہیں کڈھیا، تین میں بڑا اوکھا جوڑے بیٹھے ہو جی۔ مال نو آکسی میں تین بڑا اوکھا کمائے، رشتہ داراں دا بھی حق مار کے تین بینک دے وچ سانب کے رکھے تے ہون میری مدد کے کرے سیں، اس لئے مال آکسی مولا امیر فرمیندین ہور تا کچھ نہ مدد کر سکدا، فقط ایک کفن مہیا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک کفن۔ دوسرا مجسم صورت جڑی سامنے آسی، صاحب اصول کافی نے جڑا تحریر فرمایا، اولاد ہو سی سامنے جی، اولاد نو بندہ آکسی او میری اولاد تواڈے پیچھے میں بھیڑاں بھی چھوڑ دیتیاں، تواڈے پیچھے میں بھرا بھی چھوڑ دیتے۔ سمجھ آندی پئی نے گل دی؟ آج لے رشتے دا رولا پوے تو بات ہر شے لگی نہیں ویندی پرا، سمجھ آندی پئی نے گل دی؟ میں تیرے پیچھے اے حقوق لے بعد اے بھی چھوڑ دیتے، اللہ دے حقوق بھی پورے کوئی نہ کیتے، تیرے پیچھے تواڈے پیچھے میں سارا کچھ چھوڑ دیتا، ہن اس مشکل مرحلے دے وچ میری امداد تسی کے کرے سو۔ ایوں روایت تے لفظ ہو رہے ہیں، میں پنجابی چا اپنے لفظ عرض چکراں مطلب پیچھو کوئی بات میں تھے بھی حملہ شروع ہو ونجے، میں اپنے الفاظ دے وچ روایت نو عرض کرنا چاہنا۔ اولاد آکسی اسی ہور کچھ نہ کر سکدے، اسی او کچھ کر سکدے ہاں وہ ایک ٹوڑا کھٹ کے تین پور سکدے ہاں، او بھی مجبور ہاں، جو باہر پیارا سیں تا بدبو پیدا ہو ویسی۔ سمجھ آئی نہیں گل دی؟ بسم اللہ۔ تواڈی چوپ دی قسم اے سارے نال مرحلہ پیش آونا ہے، بھاویں بولو تے بھاویں اکا نہ بولو، ہونا انجے جی میں مولا امیر فرمایا، اولاد آکسی ایسا کچھ نہ کر سکدے، ماں سوائے تین فقط دفن کر سکدے آئیں، ہور تیری مدد ہو نہ کر سکدے۔ اچھا اگلی گال بھی 10 چھوڑاں جو بس چکریے جی، ماشاءاللہ واہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تو ان جزائے خیر دے وے۔ تیسرا فرمایا، تیسرا مجسم صورت جڑی سامنے آؤ جی بسم اللہ جناب، صلوات بار محمد و آل محمد یا اللہ۔ تیسرا مجسم صورت صاحب اصول کافی نے جڑا تحریر فرمایا، جو امیر المومنین نے فرمایا، تیسری مجسم صورت ہو سی عمل دی، عمل آکسی جتنا ایک تے میں نے کیتا ہے اتنا ایک میں تیرے نال راساں۔ سمجھ آندی بھی نے گال دی؟ جتنا ایک تے میں نے کیتا ہے اتنا میں تیرے نال راساں۔ انسان متوجہ روے، 4 دن دی زندگی پھر اندھیری رات،
انسان متوجہ رہے، بولن تو پہلے بندہ متوجہ ہوئے وہی میں کہیں دی غیبت تنا کریندا پیا، کہیں دے تے بہتان تنا لیندا پیا۔ ساڑھے بزرگ ساڑھے علاقے دا سرمایہ، ساڑھے واجب الاحترام تشریف فرمائے، اگے بزرگان ڈھیر سارے چلے گئے ہیں جی، ایک کمی تو بات پوری نہیں نہ ہوندی بزرگان دی، اللہ انہاں بزرگان دے درجات بلند فرمائے۔ اللہ پاک کے جڑے بزرگان موجود ہیں اللہ پاک انہاں دی حفاظت کرے اور زندگی فرمائے۔ سوچے انسان بولن تو پہلے کیا میں غیبت نہ کر رہا، کیا کسی اتے بہتان بلیم تنا لیندا پیا۔ آج کل موبائلاں لا چورو لے ہیں جی، گال دی تصدیق بھی کوئی نہیں، گواہی کوئی نہیں، او دے بلیم تے ایک دوے تے شروع ہو وینے آج، یہ بھی تو غیبت ہی ہوندی نا جی، یہ بھی تو بہتان اور گلہ ہی ہوندا ہے نا۔ انسان کوشش کرے متوجہ رہے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جڑا انسان واسطے مشکل پیدا کرے، کوئی ایسا عمل نہ کرے انسان واسطے مشکل پیدا کرے۔ انہاں مراحل دی طرف متوجہ رہن واسطے انسان کرے کہ ایک چھوٹا جا عمل میرے بزرگ تشریف فرمائیں انسان چکرے، جو انسان کوشش کر کے اپنے کفن دا بندوبست چکرے۔ سمجھ آندی بھی نہیں، اپنا کفن پتہ نہیں اولاد کی ہو جائے کفن پویسی، پتہ نہیں کرپشن دا پیس ہو سی، پتہ نہیں او پیسہ ہو سی اسی خومسی نہ ادا ہو سی، سمجھ آندی بھی نہیں گال دی، پتہ نہیں وہ رشوت آلے پیسو، پتہ نہیں کیوں جائے پیسو، اس واسطے اپنے کفن دا انسان خود بندوبست کرے، ٹھیک ہے جی۔ اس دا فائدہ کی ہو سی، ایک تو آجڑی وچ انا ہوندی ہے نہ آکڑ، اس دا علاج ہو سی، وہی جتنا ہی میں آ جمع کرنا ہے نا، جتنا ہی میں آ اکٹھا کریندا پیا، اگر نصیب وچ ہویا تو مل سی فقط ہی وہ کفن۔ سمجھ آندی پینے جی، جتنا ہی میں اکٹھا کر لیا اگر نصیب وچ فقط مل سی یہ ایک کفن۔ دوسرا فائدہ یہ ہو سی جو کفن نو ویکھ کے اگر انسان نو گناہ یاد آوے سن، میں نہیں معصوم ارشاد فرما رہے ہیں، تا اگر آنسو نکلا سن تو کفن دے ہر دھاگے دے برابر اللہ اس دے گناہ معاف فرما دے سی۔ اس واسطے انسان متوجہ رہے۔ میں اپنے بزرگوں نے اتنا بہاونا بھی نہ، میں معذرت بھی کرے ساں، اللہ پاک تو ان سلامت رکھے، اللہ پاک تو ان اجر دے وے۔ میرا محترم مجمع، ہر کوئی کائنات یہ دعویٰ کریندا ہے جو اسیں پنج تن پاک نو مندے آئیں، دعویٰ ہر کوئی کردا ہے، مندہ کوئی کوئی یہ پہلا جنازہ پیغمبر دا چوے، لوگ اپنے کمیں مصروف ہو گئے۔ دوسرا جنازہ پنج تن پاک وچوں جناب زہرا دا چوے ہے۔ قبلہ صاحب ہر سال حج تے ویندے، میں بھی 2 دفعہ گیا، اور بھی حاجی تشریف فرما حسین، ہزاراں بلب مسجد نبوی اچ بلدے ہیں، جنت البقیع ہن بھی رات نو ہنیرا ہوندا ہے۔ ویکھو نا زوار ویندے کربلا، کوئی پوچھنا پوندا ہے جو حضرت عباس دا سجا بازو کتھے جھڑیا ہائی، کھبا بازو کتھے جھڑیا ہائی، حبیب جناب حبیب دی قبر کتھے ہے، جناب حر دی قبر کتھے ہے، کوئی پوچھنا پوندا ہے۔ جلے حجاج اور سادات ویندے نہ مدینہ، 3 جاتے زیارت پڑھتے ہیں، رو رو تے آدن اللہ جانے اجڑی کتھے دفن ہے، بسم اللہ کرا وستے رہو، رو رو تے آدن اللہ جانے اجڑی کتھے دفن ہے۔ مندہ ہے نا زمانہ سی مندے ہاں، کائنات کوئی مستور وکھاویں، جس دا سن 18 سال ہووے، سجے ہاتھ نال تسبیح نہ پڑھ سکتی ہووے، کمر بھی جھک ونجے، بسم اللہ کرا وسدے رہو، اللہ اجر دینے۔ اے دوسرا جنازہ 5 تن پاک وچوں پاک سین دا چوے ہے، اللہ اجر دینے، اور دن نو نہیں چویا،
اے جنازہ آتھ رات لے چوے جلے جنازہ دروازے تو باہر آیا ہے نا ایک پاوا سلیمان نے چایا ہے ایک پاوا جناب امیر نے چایا آئی حسنین چھوٹے آئین انجے ہتھاں تے چایا ہے میں نے قبلہ صفدر حسین نجفی فرمائے دے آئین انجے جنازے تلے کوئی سایہ نظر آیا ہے آدن حسن جنازے تلے کون پہ آندہ ہے بابا ساڑی بھین زینب پہ آندی ہے آدن تھائیں ماد میت رکھو چاہ علی دی غیرت برداشت نہیں کریں دی علی دے دھی دے قد اتے کہیں دی نظر پوے میں آدھا یا علی اجماد جنازہ آئی بھرا موجود آئین وسطہ مدینہ آئی اس لے ہو آجلے بدماشاں دا مجمع آئی پتھر مرین دے آئین کہیں ملے کہیں دیوار نال پیشانی وانج لگ دی آئی سید سجاد دا جگر پھٹ گیا آئی آدھن کاش میں اس دنیا چنا آوہا اے بدماشاں دی اس بھیڑ چو پھپیاں دے کھلے سار نوے کھا ازاداراں دا مجمع اے دوسرا جنازہ آئی جیڑا آدھ رات لے چوے آئے تیسرا جنازہ علی دا چوے آئے علی بھی چوری دفن ہوئے آئین 150 سال تک پتہ کوئی نہیں علی دی قبر کتھے اور 5 تن پاک وچوں چوتھا جنازہ حسن دا چوے آئے سیانہ مجمع ایک سوال کریں دا جتنا کوئی غریب ہوئے جتنا کوئی مسکین ہوئے کہیں دا جنازہ والدہ تا کوئی نہیں ایک حسن دا جنازہ والے آئے خالی جنازہ والے آ کو جرمان آئی 70 تیر جنازے تے لگے تسی شرما رہے ہو نا انجے پھراواں پھرا دا جنازہ چایا آئی اور رہا کوئی نائی اسے گھر دے سامنے گزرے جے دے اندر بھینی روندیاں بیٹھیاں آدین حسین ایک واری حسن دا جنازہ وال گھر لے اللہ جانے انہا بھینی دے کیڑی حالت آئی جنہ سونا کفن پوایا آئی ہون 70 تیر میت چ لگے ہوئے مندے نحالاوی ہون ایک پنجواتان حسین آئی حاکائی اس مسلمانہ دا حسین دا جنازہ چاوینا میرے نالوں زیادہ سمجھیں دے ہو حسین دے جنازے نال کے سلوک ہوئے آئے آدھن لاش تے گھوڑے بھجا دے ہو سینے دیاں ہڈیاں پشت دیاں ہڈیاں دے نال لگ گئیاں آدھن بھجوا کے گھوڑے ہائیو لاشاتے اجا نہیں مویا ارمانے آدھے نسا لٹنے برکا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین